السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ کسی کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو برادری والے مل کر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں اور میں یہ کھانے کا اہتمام نہیں کرواتا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے عزیز، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو کہ ان پر ایک ایسا صدمہ آ چکا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر سے میت اٹھی ہو اس گھر کا کم از کم ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ گھر میں نہیں پکنا چاہیے۔ محلے والے، برادری والے، اعزاء اقربا، بستی والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم ایک وقت کا کھانا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس چیز کو ہم لوگوں نے انتہائی غلط انداز سے لے لیا اور اس کو باقاعدہ ایک رسم بنا لیا اور اس کے لیے باقاعدہ پھر مینیو بنتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ شادی کی طرح اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ میزیں سجتی ہیں، دسترخوان سجتے ہیں، اور پھر اس کو سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ جی چونکہ ہمارے پاس چار پیسے ہیں تو ہم یہ اہتمام کیوں نہ کریں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اگر کوئی غریب آدمی ایسا نہ کرے تو اس کو پھر عار دلائی جاتی ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، آج یہاں وطن عزیز پاکستان میں 9 مارچ ہے 2023 عیسوی، 17 مارچ 2018 کو میرا بیٹا مدینہ طیبہ میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں اور میرا بیٹا ہی تھے وہاں پہ۔ مجھے یہاں پاکستان سے باقاعدہ فون جا رہے ہیں، ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی تو یہاں پاکستان سے فون جا رہے ہیں کہ جناب یہاں تو میت کا کوئی اہتمام ہی نہیں، لگتا ہے آپ کو اپنے بیٹے سے کوئی محبت نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی پھوڑی نہیں ڈالی گئی، کھانا شانا کوئی نہیں پکا، لوگ کیا کہیں گے کہ گمنوں کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں آنے جانے والوں۔ تو میں نے یقینی طور پر صدمے میں تھا، پردیس، تنہائی، باوجود اس کے کہ وہ مقدس سرزمین ہے، لیکن اس موقع پہ اجنبیت کا احساس تو شدت سے ہوتا ہے۔ اور پھر میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اپنے بیٹے کی میت کے حصول کے لیے، کیونکہ وہاں اس کام میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ صورتحال یہ بنی کہ اس کو باقاعدہ ناراضگی کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا، اور میرا ایک بڑا قریبی عزیز وہ آج تک میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا کہ جناب انہوں نے بیٹے کی وفات پر پھوڑی نہیں ڈالی، آنے والے مہمانوں کو چائے نہیں پلائی، کھانا نہیں کھلایا، وغیرہ وغیرہ۔ جس پر صدمہ بیتتا ہے پتہ تو اسے ہوتا ہے۔ میں آج بھی 5 سال ہونے کو ہیں،
اور میرا وہ زخم بالکل تازہ ہے، اس لیے کہ اولاد کا زخم ہمیشہ تازہ رہتا ہے اور یہ مسلسل گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوچھے تو اس سے نہ جس پر صدمہ گزرا ہو۔ ہم نے یہ عذاب اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ کھانے پک رہے ہیں، چائے پک رہی ہے، اور جناب باقاعدہ قیمتی قسم کے قلیم منگوائے گئے، وہاں بنگی آیا مانگو دعا، چرسی آیا مانگو دعا، بے نماز آیا مانگو دعا، دین سے دور شخص آیا مانگو دعا، چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیر کے پھر سیاست کی باتیں، پھر اپنی رشتہ داری کی باتیں، پھر تانے، پھر غیبتیں، پھر چغلیاں۔ شریعت ان چیزوں کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اگر ایک آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس رسم کے بت کو توڑنا چاہتا ہوں، تو شریعت اسلامیہ ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ میت کے گھر والوں کے لیے کم از کم ایک وقت کا کھانا، یہ نہ صرف یہ کہ جرم یا عیب نہیں، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ لیکن جس انداز سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، اس کو عذاب بنا لینا اور سٹیٹس سمبل بنا لینا یہ غلط ہے۔ باقی 7 دن تک میت کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو شریعت کے مزاج کے مطابق لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔